السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، نبی الرحمہ، کافۃ للناس، ساری کی ساری انسانیت کی طرف مبعوث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری کائنات کے جن و انس کے لیے، آپ کی نبوت جن اور انس کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے، آپ کی رحمت ہر ایک چیز کو شامل۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حیثیت نبی کی ہے اور ایک حیثیت بشر ہونے کی ہے۔ آپ بحیثیت بشر والد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، خاوند بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف حیثیات ہیں۔ آپ نے معاشرے کے اندر رہے، آپ نے معاشرے کے اندر مختلف کام سر انجام دیے، بحیثیت تاجر تجارت بھی کی، غلہ بانی بھی کی، آپ نے قضاء کے فیصلے بھی کیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر لکھنا شروع کر دیا جائے، آپ کی زندگی کو اگر ہم صفحوں پر لانے کی کوشش کریں تو ممکن نہیں ہے آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا، لیکن کچھ چیزیں جو میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو چیدہ چیزیں ہیں، کوشش یہ کہ ان سب کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت والد، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے، والد ہونے کی حیثیت سے آپ نے زندگی کیسی گزاری، اور آج کے والدین کو اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے محبت۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں، آپ کے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، تعجب فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں غم کرنے سے منع کیا ہے، خود رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبد الرحمن ابن عوف انہا رحمت، یہ عبد الرحمن ابن عوف یہ تو رحمت تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العین تدمع، بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا تقولوا الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم زبان سے وہی کلمات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ پھر آپ اپنے بیٹے کی طرف رخ انور کرتے ہیں اور الفاظ ارشاد فرماتی ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی سے بے شک ہم غم زدہ ہیں، غم سے نڈال ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات کا واقعہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر جو حدیث کا ہے وہ 1303۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاء سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ کی بیٹی لخت جگر بطول، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ویسے تو ان کے فضائل میں، ان کے مناقب میں احادیث بھری ہوئی ہیں، لیکن ایک جو آپ کے سامنے کوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے، فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا، جو اس کو غصہ دلائے گا، جو آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو اس کو تکلیف دے گا، جو اس کے لیے بے سکونی کا سبب بنے گا، اس کو اذیت دے گا کسی بھی طرح سے، اغضبنی، تو گویا اس نے مجھے غمگین کیا، مجھے تکلیف دی، مجھے ایذا پہنچائی، مجھے بے سکون کیا، مجھے بے راحت کیا۔ یہ محبت آپ کی اپنے اولاد کے ساتھ۔ اس حدیث کا صحیح بخاری حدیث نمبر 3767۔ اب آتے ہیں اولاد کی اولاد کے ساتھ محبت، یعنی کہ اپنے نوازوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہو جاتی ہیں تو پھر مول سے سود پیار ہو جاتے ہیں، پرنسپل سے انٹرسٹ پیارا ہو جاتا ہے، اولاد سے اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہو جایا کرتی ہے، یہ ایک اصول ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کی تعبیر یوں کیا کرتا ہوں، جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو آدمی ان کو گرو اپ کرنے میں، پیدائش میں اور سے لے کر ان کو کیریئر تک، ایک مقام تک پہنچانے میں دن رات تک و دو محنت کے اندر لگا ہوئے، بچوں کو آسانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اس کے پاس وقت آج کے دور میں بالخصوص نہیں ہوتا۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، جب مقام پہ پہنچ جاتی ہے اولاد اور اللہ ان کو فرما بردار کرے، والدین کے حق میں نیک کرے، صدقہ جاریہ بنائے، اچھی اولاد ہو تو والد کو فراغت ہو جاتی ہے، پھر اس کی ساری محبت وہ اپنے نواسوں اور پوتوں میں چلی جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کا بچپن بھی ان میں تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کہ ان سے محبت بھی بہت زیادہ تھی، ان کے ساتھ کھیلتے، گھر میں چلے جاتے، ان کے لیے نیچے ہو جاتے، جس طرح آج کی زبان میں ہم کہیں گھوڑا بن جانا، اونٹ بن جانا، اور اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر وہاں پر ان کو گھمایا کرتے تھے، اور پھر پوچھتے تھے کیسے لگی تمہاری سواری، یا تمہاری سواری کیسی تھی، ایسے پوچھا کرتے تھے۔ کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں سفر ہو رہا ہے، سفر سے واپس آ رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا کے گھر جا کر نواسوں کے ساتھ ملاقات کی جا رہی ہے، محبت سکھائی جا رہی ہے، اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، ایسے نہیں یہ بچے شور کرتے ہیں نکالو ان کو کمرے سے۔ قربان جائیں آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کیا سکھا کر گئے ہیں ہمیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط محبت میں چومتے ہیں، وہیں پر اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ایسے نہیں چومتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کل، کہ جس کو نرم عادت سے جو محروم رہا، جس کو نرم عادت نہ ملی تو وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ کہ اگر اللہ نے تیرے اندر سے نرمی کو نکال دیا تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو اپنی نواسوں کو اٹھانا، بوسہ دینا، اس سے بڑھ کر ایک بات جو آج کے زمانے میں سب سے بڑے جو ہے مجھے گلہ شکوہ اپنے علماء حضرات سے، اپنے ائمہ حضرات سے، اپنے محلے کے بڑوں سے، وہ یہ کہ بچہ مسجد میں آیا نہیں، بس ان کی نمازوں میں خلل واقع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہیں، اور آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، آپ ان کو اٹھا کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اٹھایا ہوا ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سائڈ پہ اس کو رکھ رہے ہیں، سجدہ ادا کیے، سجدوں کے بعد جب پھر قیام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر اس کو اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ میرے بھائیوں کیا سکھایا جا رہا ہے ہمیں؟ تو بہرحال اولاد کے ساتھ، اولاد کی اولاد کے ساتھ محبت، ان کا احترام دیکھیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا کا گھر بالکل قریب تھا، پڑوس میں تھا، تو جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی، آپ گھر میں ہوتے، آپ اٹھ کے دروازے تک جاتے، ہاتھ پکڑتے، چومتے، پھر لا کر بٹھایا کرتے، چادر ٹھیک کی، بٹھایا، اس کو بیٹی کا احترام سکھایا، بحیثیت باپ بیٹی کو کیا مقام دینا ہے۔ ایک طرف عرب کا وہ معاشرہ کہ جس کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بچیوں کو باعث خفت اور شرم سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب کہا جاتا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ مجھے کیا خبر سنا دی گئی ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیٹی کا صحیح مقام سمجھا رہے ہیں، محبت کر کے بتا رہے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرے، تعلیم دے ان کو، پھر ان کو نکاح کر کے دے، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہاکذا اس طرح ہوگا۔ بیٹوں کے بارے میں نہیں، بیٹیوں کے بارے میں فرمایا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایک بیٹی ہوئی، آپ نے فرمایا ایک بیٹی پر بھی یہی اجر ہے، بیٹوں پر نہیں فرمایا۔ بیٹا نعمت، بیٹی رحمت، رحمت کا آخرت میں کوئی حساب نہیں، اور نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم قیامت والے دن ہر شخص سے نعمتوں کا سوال کریں گے۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا بیٹے کے متعلق کیا سوال ہوگا؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو میرے بھائی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، صرف بیٹی کو پردہ نہیں سکھانا، بیٹے کو بھی اللہ نے پردے کا حکم دیا وہ سکھانا، اس کو نماز کی تعلیم کرنا، اس کو قرآن کی تعلیم دینا، اس کو تمام فرائض سکھانا، یہ والد کی ذمہ داری میں ہے، اور اسی کے متعلق تو اس سے پوچھا جائے گا۔ بہرحال یہ آگئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد کو تعلیم نہ دیں، اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ کریں؟ فرق سمجھیے، میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں، جب کہیں قرآن مجید میں تعلیم کا لفظ آتا ہے اس سے مراد وہ تعلیم ہوتی ہے جو انسان کو آخرت کے اعتبار سے کامیاب کرے، جو انسان کو رب کی نگاہ میں بلند مرتبہ کرے، جو انسان کو معصیت کے ظلمت سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر اطاعت کے نور، ہدایت کے نور اور روشنی میں لے کر آ جائے، اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ عصری فنون کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم دے رہے،
کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی لخت جگر آتی ہے، سب سے پیاری بچی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باندی مانگتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں باندی تو نہیں ہے میرے پاس خدمت کے لیے، وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ آپ بعد میں ان کے گھر میں جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں اے میری پیاری بیٹی، جو تو نے مانگا کیا میں تجھے وہ دوں یا اس سے بہتر دے دوں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ والد صاحب سے فرمائیے کہ ہمیں اس سے بہتر عطا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بہتر دیا۔ کیا دیا؟ آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ کیا دعا؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3831 اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا کی تعلیم دی، جس دعا کے آداب کے ساتھ کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اے اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر ایک چیز کا رب، ربنا و رب کل شیء، ہمارا اور ہر ایک چیز کا رب، تورات، انجیل اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے اللہ تو پہلا ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، وانت ظاہر، اور تو ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن، اور تو باطن ہے، تیرے علاوہ من دونک شیء، کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر دعا سکھائی، اقض عنا الدین، اے اللہ ہماری طرف سے اس دین کو ادا کر، قرض کو ادا کر، ہم سے دور کر اس قرض کو، واغننا من الفقر، اور تو ہمیں فقر و فاقہ سے، ہمیں محتاجگی سے دور کر، غنی کر۔ یہ دعا سکھائی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات کی تلقین کی، جو مشہور ہے، جن کو ہم تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور اس حدیث کا حوالہ مسند احمد حدیث نمبر 604۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو فرمایا کہ اے فاطمہ، کہ کوئی چیز تجھے اس دعا سے صبح یا شام کو روک نہ سکے، اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی تو صبح کرے، جب بھی تو شام کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ اعین۔ اے زندہ، یا حی یا قیوم، اے زندہ، اے ساری نظام کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کے سہارے تجھ سے مدد چاہتی ہوں، میری تمام حالتوں کے اندر اصلاح فرما دیجیے، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا۔ تعلیم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخرت کی طرف، رب کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اب بحیثیت والد بچیوں کی شادی کی بات کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہا کی شادی کے واقعے کو لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ارادہ کر رہا تھا شادی کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کروں، لیکن میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، میں سوچ میں تھا۔ پھر میں گیا، آپ سے بات کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فلاں موقع پر فلاں دن میں نے تجھے حتیمی زرع دی تھی، وہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے پاس ہے۔ کہا وہی دے دو۔ مسند احمد کی حدیث، حدیث نمبر 603۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹی کو رخصت فرما رہے ہیں۔ کیا تحائف دیے جا رہے ہیں؟ چکی کے 2 پاٹ، 2 مٹکے، 1 مشکیزہ، اور چمڑے کا کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ، 1 رضائی۔ اور یہ جو تحفے اپنی بیٹی کو دیے، مسند احمد حدیث نمبر 819 میں ان کا ذکر ہے۔ کائنات کے مالک، 2 جہاں کے آقا، اس وقت کے سردار، اس وقت امیر المؤمنین، ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والے، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے احد کے پہاڑ کو پیش کیا کہ اس کو سونے کا بنا دیا جائے، اور کتنی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی رخصتی فرما رہے ہیں۔ اور ایک ہماری طرف محفلیں کی جاتی ہیں اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ تقریب، یاد رکھیے تقریب عربی کا لفظ ہے، باب تفعیل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی مجلس جس میں 2 فریقین کو قریب لانا ہوتا ہے، قریب کیا جاتا ہے۔ تو ہر ایونٹ، ہر تقریب نہیں ہوتی، اس کو تقریب ہم کبھی نہیں کہیں گے جس میں اللہ کو دور کر رہے ہیں۔ جہاں تک ڈھولک کی آواز جائے وہاں تک شیطان آتا ہے، رحمت کے فرشتے وہاں تک، جہاں تک ڈھول کی آواز جاتی ہے نہیں آتے۔ تو میرے بھائی وہ تقریب کیسی ہوگی جو اللہ کو قریب نہیں کر رہی؟
تو ہر ایونٹ تقریب نہیں ہوا کرتا جو ہمیں اللہ سے دور کرے، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے، طریقوں سے، اعمال سے، اخلاق سے دور کرے، وہ تقریب نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ تہذیب نہیں، بد تہذیبی ہے۔ تو اس سے دور رہنا، ایسی محافل، ایسی مجالس نہ کرنا، سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دینا۔ پھر سہاگ رات کی بات کی جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آؤں قریب نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان کے چہرے پر، ان کے سینے پر مسح فرماتے ہیں، بیٹی کو بلاتے ہیں، بیٹی شرم سے لجاتی ہوئی آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف میں کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ ان پر چھینٹے مارتے ہیں پانی کے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جو حدیث کے اندر دعا آتی ہے، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی شبلہما، اے اللہ ان دونوں کے اندر، رشتے کے اندر برکت فرما، ان دونوں پر برکتیں نازل فرما، اور ان کے اس معاملے پر، اس عقد پر برکتیں فرما۔ دعائیں دے رہے ہیں ہم تو شادی کے بعد بیٹی کے گھر کو جانے کو غیرت کے خلاف قرار دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک دن میں کئی بار جا رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ کئی بار آ رہی ہیں۔ کتنا ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، اور اس الٹ چلنے کی وجہ سے آج گھروں کے اندر دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے اولاد کو تعلیم دی، کون سی تعلیم؟ سادگی کی، عبادت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، ہمیں اٹھایا، پھر آپ چلے گئے اپنے حجرے میں، آپ نوافل پڑھتے رہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ہم نہیں اٹھے، کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی، دوبارہ تشریف لائے، ہمیں اٹھایا، فرمایا اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ حدیث کا حوالہ سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر 1612۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی فکر رکھ رہے ہیں اولاد کی، اولاد کو دعا دے رہے ہیں، جس طرح اولاد کو اللہ نے حکم دیا دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو، اے میرے رب ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ دوسری طرف والدین کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کریں، اور وہ الفاظ دعا بھی اللہ قرآن میں مجھے اور آپ کو تلقین کر رہے ہیں۔ پیچھے عباد الرحمن سورۃ الفرقان آخری رکوع کہ اللہ کے بندے کون ہیں، جن کی صفات میں آخر میں اللہ نے فرمایا والذین یقولون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے جوڑوں کو، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو کیا بنا؟ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین لوگوں کے لیے امام بنا دیجئے، ان کے آگے کر دیجئے۔ یہ دعا والدین اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ والد کی دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، براہ راست جایا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں اپنی اولاد کی تعلیم کی۔ اب آتے ہیں اولاد کی تربیت کی طرف کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کیسی کی۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کی زیب و آرائش سے دور رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2613، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا کے گھر تشریف لائے، داخل نہیں ہوئے اندر، واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے کے اوپر ایک نقش دار پردہ لٹکا ہوا ہے، اس لیے اندر نہیں آیا۔ اب ایک پردہ ہی تھا نا، ہمارے تو پردوں کے بھی ڈیزائن، رنگ پسند کیے جاتے ہیں، صوفوں سے میچ ہو، کاؤچ سے میچ کرتا ہو، کارپیٹ، رگز اور کیا 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 نہیں ہوتا، اور دنیا سے بے رغبتی سکھائی جا رہی ہے۔ سورہ احزاب کو لے لیجئے، تیسرے رکوع کے بعد دیکھیے ازواج مطہرات کو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا پسند ہے یا آخرت؟ دنیا لینی ہے لے لو، الگ ہو جاؤ، آخرت لینی ہے تو اللہ تمہارے لیے دگنا اجر رکھیں گے۔ 21ویں پارے کا بالکل آخری 2 آیات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اب آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا کے پاس جاتے ہیں۔ اب اولاد پر کڑی نظر، کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کے چمچ سے، نظر شیر والی رکھو، اولاد کا احتساب بحیثیت والد۔ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا کے پاس سونے کی چین۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ داماد نے جو ہے بیٹی کو بڑا اچھا کر کے رکھا ہوئے، آج ہی نیا گفٹ دیا اس کو، سونے کا لاکٹ دے دیا اینیورسری پر، اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف دیکھیے، آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22398 کہ اے فاطمہ، کیا لوگ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ فاطمہ بنت محمد ہے اور تمہارے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ اس سونے کی چین کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان، حیران، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے زبان سے اس کو خوب بھینچا،
اور اس کو دے دیا، اور بغیر بیٹھے تشریف لے گئے۔ غیرت والے باپ کی غیرت والی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس زنجیر کو حکم دیا اس کو فروخت کر دی جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، اور وہ جو نقش دار پردہ تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محتاجوں میں دینے کا حکم کر دیا۔ اولاد کو زہد سکھایا جا رہا ہے، دنیا سے بے رغبتی سکھائی جا رہی ہے، دنیا کی طلب نہیں سکھائی جا رہی۔ اچھا سکیل، اچھی نوکری، ہاں فقیر نہ بنیے، مانگنے والے نہ بنیے، اللہ سے غنا مانگیے، عافیت مانگیے، کوشش کیجیے رزق کی، لیکن اس میں ایسے لگ جانا کہ دنیا اور آخرت کی فکر چھوڑ دیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1491۔ عجیب واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے 3-4 سال کے تھے اس وقت، ایک منہ میں ڈال رہی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، جس طرح آدمی ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے تو، اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا تاکہ وہ منہ سے نکال دیں، اور پھر آپ نے فرمایا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفیق، بالکل اللہ نے فرمایا رعوف، مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، حریص علیکم، تم پر ایمان کے معاملے میں لالچی ہیں کہ تم کس طرح جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ لیکن میرے بھائیو، یہ شفقت والے انذار، ڈرانے میں اور تشدد میں فرق سمجھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت تھی، اسی لیے ایک حدیث میں تو آتے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالا۔ 3 سال کا بچہ، ہم ہوتے کیا کہتے، کیا ہو گیا تھا، کھا لیتا، کی ہو جانا سی، کی ہو گیا، بچہ ہی تھا، اس کو کیا معلوم۔ لیکن اپنی اولاد تربیت یافتہ، آگے اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے، کوئی نہیں بولا، نکال دیا۔ تو شفقت اس معاملے میں تھی میرے بھائیوں، سختی بھی اس معاملے میں تھی کہ کسی طرح بھی غلط ٹریک پہ اولاد نہ جائے، غلط راستے کی طرف نہ جائے۔ سد باب شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ ابتدا ہی میں اس چیز پر بند باندھ دینا، جیسے قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور حکم دیا غض البصار کا، نگاہیں نیچے رکھنے کا، ابتدا کو ہی منع کر دیا تاکہ انتہا وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وہاں تک کی نوبت ہی نہ آئے، تو شروع سے ہی روک دیا۔ تو دیکھیے اولاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، تعلیم کس کی کہ اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ باندی لینے آتی ہیں، آپ ان کو اعمال سکھا رہے ہیں، دعا سکھا رہے ہیں، اور اولاد کے احتساب کر رہے ہیں۔ رنگدار پردہ کہاں سے آ گیا، گھر کے اندر جا نہیں رہے، سونے کی زنجیر دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ ہی نہیں رہے، سب سے پیاری بیٹی جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، اور پاس جا بھی نہیں رہے، اور نوازا جن سے اتنی محبت، کندھوں پہ بٹھا کے سفر کیے جا رہے ہیں باہر کی طرف، وہ نوازے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو جایا کرتے تھے، نبوت کے کاندھوں پہ وہ بیٹھتے تھے، آپ کی پیٹھ کی وہ سواری کیا کرتے تھے، آپ نماز میں ہوتے تو آپ کے اوپر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اس نواسے، محبت والے نواسے کے منہ سے کھجور کو نکال رہے ہیں۔ تو تربیت ہے میرے بھائیوں، بحیثیت والد محبت بھی کی، تعلیم بھی دی، تربیت بھی کی، اور سکھایا کہ اصل تعلیم، اصل تربیت وہ ہے کہ جس میں انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، وہ ہے اصل تعلیم، وہ ہے اصل تربیت۔ تو اولاد کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا یہ اصل ہے۔ شادی کر کے دکھایا کہ ایسے سادگی سے شادی کرو۔ کائنات کے مالک تھے، چاہتے تو آسمان سے سونے چاندی کی بارش ہو سکتی تھی، چاہتے تو صحابہ اکرام آپ پر نچھاور کر دیتے سب کچھ، نہیں کیا میرے بھائیوں۔ سادگی کی ترغیب دی جا رہی ہے، آخرت کے لیے بنایا۔ ایک حدیث میں آتے ہیں نا کونوا ابناء الآخرہ، آخرت والے ہو جاؤ۔ آخرت سکھا رہے ہیں، عمل سے سکھا رہے ہیں، قول سے سکھا رہے ہیں، اصل یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں صحیح معنوں میں اپنے اولاد کی تربیت اور تعلیم ان کو دینے کا شعور عطا فرمائے۔ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔